السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونگز ٹی وی کے معزز ناظرین، تیسری جنگ عظیم اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دریائے فرات اور موجودہ صورتحال۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کو اس وقت کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی جب وہ رونما ہو رہی تھی، البتہ بعد میں چل کر دور رس اثرات کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا۔ اس دور میں بھی ہمارے سامنے دل دہلا دینے والے اور ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والے احادیثات رونما ہو رہے ہیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے۔ واقعات چیخ چیخ کر غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے، لیکن غفلت کے صحراؤں میں بھٹکنے والے نامعلوم کب تک بھٹکتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث پر عمل کرنا تو دور کی بات، آج اکثر مسلمان ان میں غور کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کر رہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خود کو اس وقت کے لیے تیار کرو جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ جو جہاد سے پیچھے رہ جائے گا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت بہت دور ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی بزدلی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے جہاد کی تیاری نہیں کرتی، کیونکہ اگر وہ اپنی کہنی میں سچے ہوتے تو کچھ تو تیاری کرتے، نیز ان حالات میں تو غور و فکر کرتی جو اس وقت ان علاقوں میں رونما ہو رہی، جن کے بارے میں احادیث میں بہت کچھ بیان کیا گیا۔ دریائے فرات کے بارے میں کافی احادیث آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی فرات کے کنارے فلوجہ میں جنگ شروع ہوئی تھی تو ایمان والوں کو فکر لاحق ہونی چاہیے تھی، لیکن لگتا ہے کہ مسلمان بھی کفر کی آنکھ مغربی میڈیا سے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ فرات کے کنارے فلوجہ میں گھمسان کی جنگ بھی لڑی گئی اور مشرق سے کالے جھنڈے والے بھی وہاں لڑ رہے تھے، اور اس انداز میں لڑ رہے تھے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں لڑا۔ اگرچہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ وہی لشکر ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا، ممکن ہے حدیث والا لشکر بعد میں پہنچے۔ البتہ جو دو باتیں ہم نے بیان کی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حقیقت ہے۔ جنگ بھی فرات کے کنارے ہوئی اور کالے جھنڈے والے القاعدہ کے مجاہدین کی بڑی تعداد جو وہاں لڑ رہی تھی وہ سب وہی عرب مجاہدین تھے جو طالبان کی پسپائی کے بعد مشرق افغانستان ہی سے عرب ممالک واپس گئی۔ اب مزید تحقیق کرنا علماء کرام کا کام ہے۔ مسئلہ بہت اہم ہے اور میڈیا پر کفریہ طاقتوں کا قبضہ ہے۔ ایمان والوں سے گزارش ہے کہ حالات کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ اگر دل میں ایمان ہے اور ایمان کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ حضرت مہدی آ کر کفار سے قتال کرے گی، اس وقت تربیت کا موقع نہیں ملے گا، وہی ان کے ساتھ جا پائے گا جو پہلے سے جہاد کی تیاری کی ہوئی ہوگا۔ اب وقت ہے بیدار ہونے کا، ورنہ ایسا نہ ہو نامعلوم منزلوں کی جانب سفر جاری رہے اور جب ہوش آئے تو قافلہ چھوٹ چکا ہو۔ عروج مہدی کی نشانیاں۔ حج کے موقع پر مینا میں قتل عام۔ الحدیث ترجمہ کچھ یوں ہے، حضرت عمر ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت ہی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ذوالقعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا حضرت مہدی بھی بھاگ جائے گی اور بھاگ کر وہ رکن اور مقامی ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کے گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی ہی دوسری حدیث میں الفاظ کا اضافہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ باغے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو وہ کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ حضرت مہدی سے کہیں گے آئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دیں،
وہ حضرت مہدی کہیں گے افسوس تم کتنی ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئی بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اے لوگو، جب تم ان کو پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ فائدہ، اس حدیث میں منی میں خون خرابے کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اچانک تو رونما نہیں ہوگا، بلکہ باطن قوتی اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ فائدہ نمبر 2، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد جنگ بدر کے مجاہدین کے برابر یعنی 313 ہوگی۔ نعیم بن عماد نے اپنی کتاب الفتن میں اس بارے میں یہ روایت نقل کی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اس سال حضرت مہدی کے سال 2 اعلان کرنے والے اعلان کریں گے۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے لوگو، تمہارا امیر پورا شخص ہے، اور زمین سے اعلان کرنے والا اعلان کر لے گا اس شخص اعلان کرنے والے نے جھوٹ کہا، چنانچہ نیچے والے اعلان کرنے والا لڑائی کریں گے، یہاں تک کہ درختوں کے تنی خون سے سرخ ہو جائے گی۔ اور اس دن جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ وہ لشکر ہے جس کو زیتون والا لشکر کہا جاتا ہے، وہ اپنے گھوڑوں کی زینوں کو پال کر ڈالے بنائیں گے، چنانچہ جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو اس دن آسمان سے آنے والی آواز کا ساتھ دینے والوں میں سے صرف اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 مسلمان بچیں گے۔ اس طرح ان مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، پھر یہ اپنی ساتھی کے پاس آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ اہل بیت کو قتل کریں گے تو مہدی اور مبعوث مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے۔ منتخب کنز العمال صفحہ نمبر 33 جلد نمبر 2۔ ناظرین، یہ کچھ معلومات ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔